ان سب مومنین کی مشکلات کے حل کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین واعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام: ان الامامۃ ہی زمام الدین و نظام المسلمین۔ صلوات۔ خداوند متعال آپ تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرمائے۔ حاضرین مجلس کی مشکلات کے حل کے لیے اور اپنے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مومنین کے سامنے ایک دفعہ پھر ذکر محمد و آل محمد کی توفیق عطا کی ہے۔ ہم نے ان مجالس کے اندر کوشش کی ہے کہ بی بی نے جو اتنا بڑا عظیم قدم اٹھایا اپنے بابا کی رحلت کے بعد، اپنے بابا کے ارتحال کے بعد بی بی نے جو اقدام کیا ہے، اس اقدام کو مومنین کے سامنے بیان کیا جائے۔ سماتے ہیں میرے ساتھ؟ بی بی نے اپنے بابا کی رحلت کے بعد علاوہ ازیں کہ بی بی کا مقام، بی بی کی منزلت کسی بھی بشر سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ ہمیں حقیقت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، حقیقت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ آج کتنے سالوں سے ہم امام حسین کا نام لے کر زندہ ہیں، کتنے سالوں سے۔ اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں تو واحد چیز جو ہمارے وجود میں جرت پیدا کرتی ہے وہ کربلا ہے، کربلا ہے وہ جرت۔ لیکن وہی لوگ جو درسگاہ سمجھتے ہیں کربلا کو، جو کربلا کو اپنا مشغلہ راہ سمجھتے ہیں، جو کربلا پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ آج تک اپنی لاشیں روڈوں پہ رکھ کر حکومتوں سے انصاف مانگتے ہیں، جبکہ مانتے امام حسین کو ہیں، حریت کا امام امام حسین کو مانتے ہیں، طاغوتوں سے انکار کے لیے سرمشق امام حسین کو مانتے ہیں ہم، لیکن ابھی بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے انصاف کے لیے بھی بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے۔ کیا یہ سوچنے کا نقطہ نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کا نقطہ نہیں ہے کہ وہ قوم جو ایک ملک میں 6 کروڑ کے قریب شیعہ، سماتے ہیں میرے ساتھ؟ یہ ایک نقطہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں فکر کے لیے، کہ ہم وہ قوم ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں اس ملک کے اندر ہیں، لیکن آج بھی اپنی مجلسوں کے لیے ہمیں لائسنس لینا پڑتا ہے، اپنے جلوسوں کے لیے ہمیں لائسنس لینا پڑتا ہے۔ کیا یہ سوچنے کا نقطہ نہیں ہے کہ رہبر و رہنما امام حسین کو مانتے ہیں لیکن اپنے انصاف کے لیے بھی طاغوتوں کے پاس جاتے ہیں ہم؟ یعنی کچھ رہا ہے نا، ابھی کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں جو سمجھنی ہے، کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں جو ان جوانوں کو بتانی ہے، کچھ چیزیں باقی ہیں جو ہم نے اپنے وجود کے اندر پیوست کرنی ہے، اور یہی وجوہات ہیں۔ توجہ کریں، کربلا شناسی کے اندر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، سماتے میرے ساتھ؟ کربلا کو سمجھنے میں، کربلا کی تفہیم میں، کربلا کو پرکھنے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے۔ ایک سب سے بڑی غلطی جو نظر آتی ہے بعض اوقات، وہ یہ، ایک سوال کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم سب جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ آپ یزید سے کیوں نفرت کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جتنے بھی یہاں سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ یزید سے کیوں نفرت کرتے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ یزید نے آل رسول پہ ظلم کیا ہے، یزید نے سادات رسول پہ ظلم کیا ہے، یزید نے اہل بیت کے بچوں پہ ظلم کیا ہے، یزید نے ان بیبیوں سے چادر چھینی ہے جن بیبیوں کا سایہ بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔
یہ جواب دیں گے نا بھائی یزید سے نفرت کا معیار ظلم اہل بیت ہم قرار دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے تو پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یزید سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یزید نے کربلا میں ظلم کیا. لیکن ذرا چلیں ہم امام حسین سے پوچھ لیں کہ یہ امام حسین جو اپنا پورا وجود، گھر، بچے، اپنا پورا بنا بنایا نظام لے کر کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، امام کو یزید سے کیوں نفرت ہے؟ اللہ اکبر. ہم تو کربلا کی وجہ سے یزید سے نفرت کرتے ہیں نا، امام حسین تو کربلا سے پہلے یزید سے نفرت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ امام حسین کربلا سے پہلے، ابھی یزید نے ظلم نہیں کیا، ابھی یزید نے چادریں نہیں چھینی، ابھی یزید نے بچوں پہ ظلم و جور نہیں کیا، لیکن امام حسین یزید کے خلاف ہیں، یزید کے مقابلے میں نکلے ہوئے ہیں. ہم کربلا کے بعد یزید سے نفرت کرتے ہیں، امام حسین کربلا سے پہلے یزید سے نفرت کرتے ہیں. اب سوال کیوں؟ ہم کربلا کے بعد نفرت کرتے ہیں، امام کربلا سے پہلے نفرت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر امام حسین سے ہم پوچھ لیں کہ مولا ہم تو آپ پہ کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے یزید سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو یزید سے کیا تکلیف ہے؟ تو امام آپ کو جواب دیں گے میں یزید سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کیونکہ یزید اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اور دین کی دشمنی کی وجہ سے میں یزید کا دشمن ہوں، میں یزید کا دشمن ہوں. اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تاریخ میں کتنے یزید گزرے ہیں تو ہم کہیں گے ایک یزید گزرا ہے، وہ جو معاویہ کا بیٹا ہے. لیکن اگر آپ آج بھی امام حسین سے پوچھیں تو امام حسین ہر اس شخص کو، ہر اس حکومت کو، ہر اس نظام کو یزید سمجھتے ہیں جو نظام اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے. کیونکہ امام حسین کے پاس نفرت کا معیار کربلا نہیں ہے، نفرت کا معیار اللہ کے دین سے دشمنی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. امام حسین کا معیار یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، یہ اللہ کے دین کو پائمال کرتا ہے. اگر یزید بن معاویہ کی جگہ کوئی اور ہوتا اس کو امام چھوڑ دیتا، امام حسین اس کو چھوڑ دیتے نہ. پتہ چلا مشکل بندے سے نہیں ہے، اللہ اکبر، مشکل فرد سے نہیں ہے، مشکل نظریے سے ہے، مشکل آئیڈیالوجی سے ہے. امام حسین یزیدی نظام کے خلاف ہیں، نہ یزیدی فرد کے خلاف ہیں. اور اب اگر ہم کربلا سے یہ نقطہ لیتے کہ جو بھی دین کا دشمن ہے یزید ہے، اللہ اکبر، جو بھی دین کے مقابلے میں ہے، جو بھی دین کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے یزید ہے، تو پھر آج شاید ہماری یہ حالت نہ ہوتی، شاید ہم اس سٹیج پہ نہ ہوتے. اگر ہر وہ نظام جو اللہ کے دین کے خلاف ہے ہم اس کو یزیدی قرار دیتے. خوب یہ غلطی ہوئی ہم سے کربلا کو سمجھنے میں. اسی طرح جناب سیدہ کا اتنا بڑا قدم جو بی بی نے اپنے بابا کے بعد اٹھایا ہے، ہم نے اس کو جائیداد کا مسئلہ قرار دیا. بی بی گھر سے کیوں نکلی؟ فدق کے درختوں کے لیے. بی بی گھر سے کیوں آئی؟ خوب چند اپنی ملکیت کے چند ٹکڑوں کے لیے. بی بی گھر سے کیوں نکلی؟ نہ یہ ظلم نہ کریں بی بی پہ. بی بی کے قیام کا مقصد امت کو غدیر کا نظام یاد دلانا تھا. بی بی کے اقدام کا مقصد امت کو محور امامت کی طرف لانا تھا. اور بی بی کیا کر رہی ہے؟ گلی مدینے کی گلیوں میں سیدہ کیا کر رہی ہے؟ سیدہ در در پر جا کر، لوگوں کے دروں پہ جا کر کیا کر رہی ہیں؟ بی بی اپنے وقت کے امام کے مددگار ڈھونڈ رہی ہے. علی اس وقت کے امام تھے، امیر المومنین اس وقت کے امام تھے. بی بی مدینے کی گلیوں میں جا کر وقت کے امام کے مددگار و انصار تلاش کر رہی ہے. اور بی بی نے کی تلاش، بلایا سب کو، لیکن وہ آئے جو امام کو منصب امامت میں سمجھتے تھے. توجہ کریں، امام ہوتا کون ہے؟ غدیر کے اندر جب رسول اکرم نے امت کے سامنے امیر المومنین کا ہاتھ تھاما تو ہمیں تو فقط غدیر کے اندر ایک جملہ یاد ہے نا، کون سا؟ من کن تو مولا ہو، بول نہیں رہے آپ، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں ہر چیز پر، یعنی ہر وہ چیز جو ہماری ہے وہ آپ کی ہے، ہر وہ چیز جو ہماری ہے وہ آپ کی ہے. جب سب اقرار لے چکے
پھر کہا اب وہ جو سب کچھ میرے لیے تھا اب میرے بعد علی کے لیے ہے. اب میں جا رہا ہوں، اب سب کچھ اس کا ہے، اب دینی امور یہ چلائے گا، اب امت کی رہنمائی علی کرے گا، امت کا سیاست کا نظام علی کے پاس ہے، امت کی حکومت کا نظام امیر المومنین کے پاس ہے. یہ سب اقرار لے کر پھر کہا کہ یہ تمہارا مولا ہے. یعنی جس کا میں سرپرست تھا اب یہ امیر المومنین اس کے سرپرست. امام ہوتا کون ہے؟ توجہ کریں اس نقطے کی طرف. امام کون ہوتا ہے؟ امام جو اللہ کی طرف سے منسوب ہو، اللہ نے دیا ہو آپ کو، اور اس کا ہر قول ہر فعل آپ کے لیے حجت ہو، اور آپ نے اطاعت کرنی ہے. اطاعت امر امام کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت. اب سمجھ تو آئے نا اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت عربی زبان میں یعنی اپنے سامنے والے سرپرست و رہبر و لیڈر کی بات سننا، اور سننے کے بعد بغیر کسی سوال و جواب کے فوراً اس پہ عمل کرنا. اسے کہتے ہیں متی. عرب متی کس کو کہتے ہیں؟ جو بات سنے اور سننے کے بعد یہ نہ کہے کہ جی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کروں میں. بعض اوقات کچھ بچے ہوتے نا، آپ ان کو کہیں جی یہ 10 روپے کی چیز لے آؤ، آپ مجھے سن رہے ہیں سب؟ آپ کہتے نا کہ بھئی آپ یہ چیز لے آئیں، تو کچھ بچے ہوتے ہیں فوراً پیسے لیے چلے گئے دکان پہ، چیز لے کے آ گئے. کچھ ہوتے نا ابھی تو میں مصروف ہوں، ابھی تو میری گیم کھیلنی ہے، میں نے ابھی تو موبائل پہ میرا فلاں کام چل رہا ہے، ابھی تو میں نے فیس بک چلانا ہے. وہ بچہ جو اپنے والدین کا فرمان سنے فوراً عمل کرے، اس کو کہیں گے متی ہے. متی. اس نے کیا کی ہے؟ اطاعت. اس نے کیا کی ہے؟ اطاعت. لیکن وہ بچہ جو بات سنی، سن کے انسنی کر دی، بے شک عمل بھی کر دیا لیکن جیسے آیا تھا ویسے نہیں کیا، اس بچے کو آپ متی نہیں کہیں گے. یہ متی نہیں ہے. بات مان لی اس نے، جو آپ چاہ رہے تھے وہ کر دیا اس نے، لیکن متی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب سنا تھا اس کا فرض یہ تھا کہ جیسے سنا فوراً عمل کرے. ہم نے ائمہ کی اطاعت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اطاعت. اطاعت کا کیا معنی ہوا؟ سمعن و طاعتن. سنا اور عمل کیا. یہ ہوتا ہے متی. کب انسان متی بنتا ہے؟ جب اس چیز کو درک کر لے کہ یہ جو میرے وقت کا امام ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہادی ہے، میرا پورا وجود اس کا ہے، میں نے عمل اس کے کہنے پہ کرنا ہے، میں نے اقدامات اس کے کہنے پہ کرنے، میری معیشت اس کے کہنے پہ چلے گی، میری تجارت اس کے کہنے پہ چلے گی. اور جب بھی اس نے مجھے بلایا میں سب کچھ چھوڑ کے اس کے پاس جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے وقت کا امام ہے، یہ وقت کا حجت خدا ہے، یہ میرا سب کچھ ہے. اللہ کی طرف سے یہ ایک ذریعہ ہے اور اس کے تمام تر احکام ماننا میرے اوپر واجب ہے. یہ ہے امام، اور یہ جو کرے، بات آئی امام کی سنی فوراً عمل کیا، یہ ہے متی. اور اس اطاعت کا حکم قرآن میں ہے. اطیعوا اللہ، یہ آیت تو سب کو یاد ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر کی تو تفسیر پتہ ہے نا آپ کو، نعرے بھی لگائے ہوں گے اولی الامر کی تفسیر پہ، پتہ ہے سب کو. اولی الامر سمجھ آ گئی آپ کو، یعنی بات سنو فوراً عمل کرو. یہ کہلاتا ہے امام کا پیروکار، حقیقی پیروکار، جو امام کے تمام تر احکامات کو سنے عمل کرے. اور جب یہی امام اس پیروکار کو بلائے بغیر کسی چوں چرا کے امام کے پاس چلا جائے، یہ کون کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا شیعہ. یہ ہے شیعہ. اہل بیت ان لوگوں کی تلاش میں تھے، متی افراد کی تلاش میں تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ ہماری اطاعت کرنے والے مل جائیں. امیر المومنین کی سب سے بڑی حسرت، مولا جس کے لیے راتوں کو کنووں میں جا کر اپنی باتیں کرتے تھے، اور ایک دفعہ کمیل کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے کمیل انا ہا ہونا لعلما جما لو اصبت لہ حملا. اے کمیل میرے سینے میں علم کا سمندر ہے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے. امیر المومنین کو سب سے زیادہ جس چیز کی تلاش تھی وہ تھی متی، اطاعت کرنے والے، بات ماننے والے، میں کہوں فوراً عمل کرنے والے. کچھ ملے. عمار متی تھا. مالک اشتر کون تھا؟
مطیع تھا، ابو ذر مطیع تھا۔ جنگ صفین کے میدان میں لاکھوں فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو کر امیر المومنین فرماتے ہیں، اب میں مثال دے رہا ہوں مطیع کی، لاکھوں کا مجمع کھڑا ہوا ہے، سارے آئے ہیں مولا کے مشایعت کرنے، لیکن اس وقت بھی یہ سب کھڑے ہوئے، امام فرماتے نا تم کھجور اور دودھ والے ہو، جب تک کھجور اور دودھ ہے تم میرے ساتھ ہو، جب کھجور اور دودھ ختم ہو جائے گی بھاگ جاؤ گے، جب تک کھجور اور دودھ ہے تو ساتھ ہو، جیسے ہی کھجور اور دودھ ختم ہوا چلے جاؤ گے، لیکن میں اپنے اس بھائی کو تلاش کر رہا ہوں۔ خطبہ ہے مولا کا، لیکان فی ما مضا اخ فی اللہ، لوگوں گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا جو فقط خدا کے لیے میرا بھائی تھا۔ سن رہے مولا کے کلام کو؟ لیکان گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں میرا ایک بھائی تھا جو فقط خدا کے لیے میرا بھائی تھا۔ کان یعظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ، اس کے لیے میری نظروں میں بہت بڑا مقام تھا۔ علی فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، اس کے لیے میری نظروں میں بہت بڑا مقام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اس کی نظروں میں بہت حقیر تھی۔ علی کی نظروں میں مقام پیدا کرنا ہے تو دنیا کو نظروں سے گرانا پڑے گا۔ امام فرماتے ہیں میری نظروں میں بہت بڑا مقام تھا اس کا، وجہ صغر الدنیا فی عینہ، کیونکہ دنیا اس کی نظروں میں بہت جھکی ہوئی تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی دنیا کی۔ آگے امام فرماتے ہیں وَقَانَ خَارِجًا مِن سُلطان بطنہ، وہ پیٹ کی حکومت سے نکلا ہوا تھا۔ پیٹ کی حکومت سمجھ آتی ہے آپ کو؟ پیٹ کی حکومت، کچھ بندوں پہ پیٹ کی حکومت ہوتی ہے، جیسے پیٹ کہتا ہے ویسے کرتے ہیں، پیٹ کہتا ہے تو چلے جاتے وڈیرے کے پاس، پیٹ کہتا ہے تو چلے جاتے فلاں بندے کے پاس، پھر وہ کیسا بھی ہو، شرابی ہو، معصیت کار ہو، کچھ بھی ہو، یہ چلے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا اچھا ملے گا۔ کیا امام فرماتے نا یہ جو میرا بھائی تھا گزشتہ زمانے میں، اس کی ایک صفت یہ تھی کہ یہ پیٹ کی حکومت سے نکلا ہوا تھا۔ یہ وہ نہیں کرتا تھا جو اس کا پیٹ اس کو کہے، بلکہ یہ وہ کرتا تھا جو اس کا امام اس کو کہے۔ پھر فرماتے کان فی اکثر الدہر صامتا، خوب اکثر امیر المومنین فرماتے میں دیکھتا تھا اکثر خاموش رہتا تھا۔ امام فرماتے وکان فی ظاہر ضعیف، اگر ظاہر دیکھو تو ضعیف تھا، کمزور تھا، لاغر تھا، جسم میں کمزور تھا۔ اذا جاء الجد، لیکن جب جنگ کا میدان آتا تھا، جب میں اس کو جنگ کے لیے بلاتا تھا، کان بنیانا مرصوصا، پھر ایک ایسی دیوار بن جاتا تھا جس دیوار کو توڑنا ممکن نہیں تھا۔ علماء لکھتے ہیں یہ کس کے بارے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں؟ لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر امام کس کو یاد کر رہے ہیں؟ علماء کہتے ہیں ابو ذر غفاری کو یاد کر رہے تھے۔ یہ ابو ذر تھا، ابو ذر کو علی یاد کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کس کو یاد فرما رہے ہیں؟ ابو ذر۔ این ابو ذر، ابو ذر کہاں ہے؟ یہ سامنے تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جب تک کھجور اور دودھ ہے تب تک ساتھ ہیں، جیسے ہی کھجور اور دودھ ختم ہوا چلے جائیں گے۔ لیکن عمار کون تھا؟ عمار وہ تھا کہ جس کی نگاہوں میں فقط حکم علی تھا۔ مالک اشتر کون تھا؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ائمہ کو حقیقتاً امام مان کر عرض کر دیا، امام جو اللہ کی طرف سے ہو، اللہ نے بھیجا ہو ہدایت کے لیے، اور آپ کا کام تمام امور کے اندر اس کی اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت کے دوران جب بھی وہ بلائے، پیروکار کون ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے، سب کچھ چھوڑ کر۔ سیدہ مدینے کی گلیوں میں ان کو تلاش کر رہی تھی کہ امیر المومنین کا منصب اور حق امیر المومنین چھین لیا گیا، اب ڈھونڈوں شاید کوئی متی مل جائیں۔ مدینے کی گلیوں میں امیر المومنین کے پیروکار تلاش کر رہی تھی، امیر المومنین کے متی تلاش کر رہی تھی۔ اور آپ توجہ کریں، ان لوگوں نے، اسی امت نے، آپ امام حسن کی زندگی کو ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ ہم امام حسین کا تذکرہ تو بہت سنتے ہیں، لیکن امام حسن بھی کم مظلوم نہیں ہے، کم نہیں ہے مظلومیت امام کی۔ اب اندازہ کریں وہ امام جو تقریباً 40,000 کا لشکر لے کر نکلا امیر شام کے خلاف جنگ کے لیے، 40,000 کا لشکر لے کے نکلا، اور اس میں سے آدھا لشکر یعنی 20,000 کا لشکر وہ امام نے
عبید اللہ ابن عباس کے حوالے کیا۔ عبید اللہ ابن عباس تاریخ کے بہت بڑے شخصیات میں سے، ان کے دو بیٹے تھے، ایک عبداللہ ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر ہیں، قرآن کے پہلے مفسر یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، محدث بھی ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی تھے عبید اللہ ابن عباس۔ ان کو امام نے لشکر دیا، کہا کہ یہ 20,000 کا لشکر لو اور جاؤ، جا کے میدان میں کھڑے ہو، باقی لشکر میں حسن خود لے کر آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں مجھے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 20,000 کا لشکر امام حسن نے عبید اللہ ابن عباس کو دیا۔ یہ عبید اللہ ابن عباس امام علی کے دور میں یمن کا والی تھا، یعنی جب مولا علی نے حکومت کی 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، اس دوران امام علی کا نمائندہ تھا یمن میں۔ سن رہے ہیں آپ سب؟ یمن میں نمائندہ تھا، اور یمن کے اوپر بصر ابن ابی ارطاط نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے اسی عبید اللہ ابن عباس کے دو بیٹے مصر کے یمن کے اندر صنعاء کے چوک پر عبید اللہ ابن عباس کے دو بیٹے ماں کے سامنے بصر ابن ابی ارطاط نے ٹانگوں سے پکڑ کے چیر دیے۔ امام حسن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ جو عبداللہ ابن عباس ہیں، اسی امیر شام نے اس کے دو بیٹے مروائے، شاید اس کے دل میں احساس ہو، شاید اس کے دل میں ہو یہ چیز کہ چونکہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے میں مقابلہ کروں گا۔ امام نے اسی لیے اس کو 20,000 کا لشکر دے کے روانہ کیا۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ امیر شام نے عبید اللہ ابن عباس سے کہا کہ میں تمہیں عراق کی گورنری دوں گا، درہم دوں گا، اور دمشق کی ایک خوبصورت عورت دوں گا تمہیں، پیسہ، حکومت اور عورت۔ ایک دفعہ آفر آئی، کہا نہیں میں یہ کام اپنے وقت کے امام سے غداری نہیں کروں گا، کہا نہیں کروں گا یہ کام۔ لیکن یہی عبید اللہ ابن عباس، اس نے آگے چل کے جب وہ درہم سامنے لائے گئے، جب سامنے خیمہ لگا کر کہا گیا کہ اے عبید اللہ، حسن کا ساتھ چھوڑو اور آؤ ہم آپ کو ایک دمشق کی عورت سے نکاح کرواتے ہیں جو سامنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے، خوب اس کا ایمان تبدیل ہوا، اور 20,000 کا لشکر لیڈر سمیت بغاوت کر کے سامنے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ توجہ کریں آپ۔ اور پھر بعد میں جو پچھلا لشکر تھا جو امام حسن نے خود لے کے آنا تھا، وہ جب ان کو جب پتا چلا کہ اگلا لشکر تو کمانڈر سمیت بک گیا، خوب عزادارو، پھر پچھلوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے بھی امام کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ خلاصہ یہ امام کی مظلومیت دیکھیں آپ، 40,000 کا لشکر لے کر علی کا بیٹا گھر سے نکلا، لیکن اس میدان کے اندر مظلومیت یہ تھی کہ علی کا بیٹا اکیلا خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب امام حسن کے خیمے پہ حملہ ہوا، اس کے دوران امام کی ٹانگ بھی زخمی ہوئی تھی، جب حملہ ہوا تو ملعونوں نے امام کے خیمے میں موجود قالین جو جس پر امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن کے بیٹھے ہوئے انہوں نے قالین نیچے سے کھینچ کے نکالا، اور امام دوسری طرف منہ کے بل گر گئے۔ یہ مظلومیت ہے امام کی، کن لوگوں نے کی؟ انہی لوگوں نے۔ کیا مشکل ہے ان کی؟ یہ امام کو مقدس مانتے ہیں، امام کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ جو حقیقی معنی میں امام کو ماننا ہے، کیا مطلب؟ یعنی جان اس امام کے لیے ہے، مال اس امام کے لیے ہے، اپنی دولت امام کے لیے ہے، تجارت امام کے لیے ہے، جب بھی امام مانگے دے دیں گے، یہ جذبہ کسی میں نہیں تھا۔ مانتے سب تھے، احترام سب کرتے تھے، جی ہاں یہ محترم ہے، یہ آل رسول ہیں، بسم اللہ آنکھوں پہ، لیکن اطاعت کوئی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اہل بیت انہی اطاعت کرنے والوں کو ڈھونڈ رہے تھے، ائمہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے، اطاعت کرنے والے مل جائیں۔ سیدان قیام کر کے اطاعت کرنے والے ڈھونڈے، تلاش کیے، لیکن روایات بتاتی ہیں ایک بھی نہیں ملا مدینے سے۔ خوب یہ امام حسن کا ماجرا ہے، ساتھ تھے لیکن امام کو بس ایک مقدس انسان، ایک احترام والا انسان، امام نہیں مانتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا پورا وجود اس کے لیے، ہمارا تمام تر جتنی بھی چیزیں ہماری ہیں وہ اس کی ہیں، جب بھی یہ بلائے حتیٰ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں
کہ امام سید الساجدین فرماتے ہیں ما بن مکۃ والمدینہ 20 رجل یحبنا، لوگوں کربلا کے بعد مکے اور مدینے میں فقط 20 لوگوں کے دلوں میں میری محبت تھی، باقی سب چھوڑ گئے، ہمیں سب چھوڑ گئے۔ امام باقر اور امام صادق 6000 شاگرد ہیں، 6000، اور ایک شخص حسن بصری کے نام سے آیا اور آ کے امام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سن رہے ہیں مجھے سب؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیا امام کے پاس اور آ کر امام سے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ میدان میں کیوں نہیں آتے، یہ طاغوت بیٹھے ہوئے مسند پر آپ کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے، آپ آئے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا کوفے میں آپ کی مجلسیں دیکھ کے آیا ہوں، مولا بصرہ میں اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، مولا آپ آئے نا، قیام کریں نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے کہا ادھر بیٹھو، امام نے ساتھ بٹھایا، اپنے ایک صحابی کو کہا اٹھو تندور گرم کرو، سنا ہے نا یہ واقعہ، میں کسی اور جہت سے سنا رہا ہوں، کہا اٹھو تندور گرم کرو، تندور گرم ہوا، یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اس کو امام نے کہا اٹھو تندور میں جا کے بیٹھو۔ کہا مولا بچے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے پیچھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی اس کی باتیں چل رہی تھیں، اسی دوران دروازہ کھلا، ہارون مکی داخل ہوا۔ ہارون مکی نے وہیں سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام مولا۔ امام نے کہا وعلیکم السلام، ادخل فی التندور، وہیں سے امام نے کہا۔ بس روایت کہتی ہے کہ ہارون مکی کو صرف جوتے اتارنے کی دیر تھی، اور امام کا امر سن کے، میں عرض کر رہا ہوں نا، امام کا پیروکار کون ہے جو یہ نہ دیکھے کہ یہ جو امام مجھے حکم دے رہا ہے اس میں میری جان کو تو خطرہ نہیں ہے، بلکہ پیروکار وہ ہے جو فقط اس انتظار میں رہے کہ منہ سے نکلتا کیا ہے، امام کا فرمان کیا آتا ہے۔ روایات کہتی ہیں ہارون مکی وہیں پہ فوراً اٹھا اور جا کے تندور میں بیٹھ گیا۔ اب یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں مولا وہ تو جل گیا، مولا وہ تو جل گیا۔ امام نے کہا یہی تو تمہیں نہیں پتا کہ جو خدا مجھے طاقت دیتا ہے کہ میں کسی انسان کو تندور میں جانے کا حکم دوں، وہی خدا اسی امام صادق کو یہ بھی طاقت دیتا ہے کہ تندور میں پڑے ہوئے انسان کو تندور کی آگ سے بچا لوں۔ امام نے کہا میں امتحان لے رہا تھا، میں امتحان، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا، مولا یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ امام نے کہا اب بتاؤ ہارون مکی جیسے کتنے تمہارے پاس؟ اللہ اکبر، ہارون مکی جیسے کتنے؟ کہا مولا ایک بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا جب 17 پیدا کرو پھر بات کرنا، جب 17 پیدا کرو پھر بات کرنا۔ کیا مطلب، کیا سمجھ آیا ہمیں؟ امام 6000 شاگردوں کے ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 پیدا کرو۔ کون سے 17؟ وہ 17 جو فقط یہ نہ دیکھیں کہ میری حاجت کب امام پوری کرے گا، جو یہ نہ دیکھے کہ مجھے امام یہ چیز کب لے کے دے گا خدا سے، لیکن وہ یہ دیکھے کہ امام حکم کب دے گا مجھے۔ امام ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اہل بیت کو ان کی تلاش ہے، اہل بیت ان کے لیے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ آپ توجہ کریں اس نقطے کی طرف۔ بی بی نے قیام کر کے ہمیں بتا دیا لوگوں میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی، نہیں ملے، اور جو نہیں ملے میں ان سے ناراض ہوں۔ اب جب تمہارا دور آئے اور جب تمہارے دور میں کوئی امام موجود ہو تو تم نے اگر اپنے آپ کو امام والا کہلوانا ہے تو پھر مالک اشتر کی سیرت پہ چلنا پڑے گا، پھر عمار بننا پڑے گا، پھر بننا پڑے گا ابو ذر۔ اگر ابو ذر نہیں بنتے تو جھوٹا الاجل کہنا چھوڑ دو۔ اگر عمار نہیں بنتے، اگر مالک اشتر جیسے نہیں بنتے تو پھر اب کوفیوں نے، آپ توجہ کریں، ایک دن کوفیوں کے خط پڑھیں جو انہوں نے امام کو لکھے ہیں۔ کس لیے بلا رہے کوفی؟ اتنے خطوط لکھے، بعض روایات کے مطابق 18,000 اور بعض روایات کے مطابق 21,000 خطوط لکھے۔ آئیں 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 مولا علی جل، جلدی آئے، اے حسین ابن علی جلدی آئیں۔ خط پڑھیں ان کے، خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنی مشکلات کے حل کے لیے بلا رہے ہیں، اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ ہماری مشکل حل ہو،
یہ نہیں دیکھتے کہ وہ وقت کا امام مظلوم ہے، وہ حجت خدا ہے، وہ اپنے اس مقام پہ نہیں ہے، مسند حکومت پر نہیں ہے۔ یزید کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، امام کو بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ امام کو اپنا مقام دلوائیں، نہ، اپنی مشکل حل ہو جائے، کیونکہ کوفہ شروع سے ظلم کے تحت رہا تھا، ہر حکومت نے کوفے پہ ظلم کیا سوائے امیر المومنین کے، لیکن اب بلا رہے، خط لکھ رہے، دڑا دڑ خط آ رہے، کس لیے؟ ہماری مشکل حل ہو جائے۔ مولا آپ آئیں، آ کے ہماری مشکل حل کریں، اس لیے نہیں بلا رہے کہ آپ حجت خدا ہیں، ہمارا تمام تر وجود آپ کے رہینے منت ہے، آپ آ کے حکم کریں، جو حکم کریں گے ہم مانیں گے۔ نہ، آپ اسی کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب ابن زیاد آیا کوفے میں، اور یہ کوفی سارے تلواریں نکال کر لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے تھے، جب ابن زیاد سے چہرے سے نقاب ہٹایا، پتہ ہے نا سب کو، سارے کوفیوں کو جب پتہ چلا کہ اب امام حسین عراق سے، مدینے سے، مکے سے نکل کر ہماری طرف آ رہے ہیں، سارے کوفہ والے آ کے اس مین دروازے پہ جمع ہو گئے اور تلواریں نکال کے نعرے لگانے لگے کہ آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لیکن جب ابن زیاد آیا اور آ کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، سارے چپ ہو گئے، چپ، خاموش۔ اگر یہ 18,000 کے قریب ایک ایک کنکر اٹھا کر پھینکتے، ابن زیاد کی بوٹی بھی نہ ملتی، کچھ بھی نہ ملتا اس کا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہم نے امام کو بلایا تھا آگے ہماری مشکل حل کرے، یہ تو ایک اور مشکل آ گئی، چلو اب جا کے گھر میں بیٹھو۔ اگر امام کو بے حیثیت امام بلاتے، امام کو یہ مان کے بلاتے کہ یہ ہمارا امام ہے، ہمارا پورا وجود اس کا ہے، ہم نے سب کچھ اس کے لیے کرنا ہے، پھر وہ ابن زیاد سے نہ ڈرتے، پھر وہ قیس ابن مسہر سیداوی کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے، انا من شیعت حسین ابن علی، میں حسین ابن علی کا شیعہ ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں بکھر گئے سارے، یہ نعرہ لگانے والے، الاجل کہنے والے سارے بکھر گئے، جب وقت کے امام کو ضرورت پڑی سارے بکھر گئے۔ 18,000 نعرے لگ رہے ہیں، مسلم ابن عقیل کے پیچھے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن بکھرا کیسے لشکر؟ اب یہ ضمنی نکتہ عرض کر رہا ہوں میں، مسلم ابن عقیل کا لشکر، 18,000 کا لشکر کیسے بکھرا؟ جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس نقطے کی طرف توجہ کریں آپ، کہ جب امام حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل آئے اور آ کر کوفے میں قیام کیا، اور کوفے میں قیام کرنے کے بعد مسلم ابن عقیل نے ارادہ کیا کہ اب چونکہ فوج تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، اب کوفے کے دارالامارہ پہ حملہ کر کے کوفے کی حکومت چھین لیتے ہیں، امام کے آنے سے پہلے پورے کوفے پہ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، سارے کوفے پہ۔ یہاں پر جب یہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر ایک شخص باغی بن کے کھڑا ہو گیا، نام کیا تھا؟ سلیمان ابن سرد خزائی، 4,000 کا اس کا لشکر تھا، اور پہلا خط امام حسین کو اس نے لکھا تھا، سلیمان نے، کوفے سے پہلا خط امام کی طرف اس کا آیا تھا۔ لیکن جب مسلم ابن عقیل نے اس کو کہا کہ آؤ مل کر دارالامارہ پہ حملہ کریں اور یہ حکومت چھین لیں سے، امام کے آنے سے پہلے ہم حکومت پہ قبضہ کر لیں، سلیمان ابن سرد خزائی اس نے مسلم ابن عقیل کو ایک جملہ کہا مسلم آپ امام نہیں ہیں، امام کے نمائندے ہیں، اور ہم امام کی بات مانتے ہیں، نمائندوں کی بات نہیں مانتے، ہم امام کی بات مانتے ہیں، نمائندوں کی بات نہیں مانتے۔ یہ جملہ کہہ کے سلیمان ابن سرد خزائی 5,000 جوانوں کو لے کر مسلم سے الگ کر گیا۔ اور علماء لکھتے ہیں اگر سلیمان یہ غلطی نہ کرتا، اگر مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیتا اور مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے کر دارالامارہ پہ چڑھائی کرتا تو منظر کچھ اور تھا، حقیقت کچھ اور تھی، پھر چہرہ کچھ اور تھا۔ لیکن جملہ کیا کہا اس نے کہ ہم امام کی بات مانتے ہیں، نمائندوں کی بات نہیں مانتے۔ یہ جملہ آج کل آپ کو کہیں سننے میں آتا ہے؟ کبھی سنتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں نا آج جو کہتے ہیں جی ہم امام کی بات مانتے ہیں، نمائندوں کی بات نہیں مانتے ہم۔ یہ غلطی ہو چکی ہے، پہلے ہوشیار رہیں۔ اس غلطی کی وجہ سے امام حسین مظلومیت کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہی غلطی
کیا ہم امام کی بات مانیں گے، نمائندوں کی نہیں مانیں گے؟ نمائندوں کی ہم بات نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ امام کی بات مانتے ہیں۔ پھر یہی سلیمان ابن سرد بعد میں 66 ہجری کے اندر کربلا کے 6 سال بعد توابین کا لشکر نکال کے پھر آیا تھا میدان میں۔ غلطی تو کر بیٹھا نا، کتنی بڑی غلطی ہے یہ کہ امام کا سفیر جب 5000 کا لشکر ٹوٹا اور پھر عبید اللہ نے کوفے کی عورتوں کو جمع کر کے جب یہ کہا کہ اپنے مردوں کو لے آؤ ورنہ میں تمہارے بالوں میں رسیاں باندھ کے گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹوں گا، آدھا لشکر سلیمان لے گیا، آدھا لشکر عورتیں لے گئیں، مسلم تنہا اکیلا رہ گیا۔ اور پھر یہی کوفی فوج بن کے کربلا گئے امام سے لڑنے۔ کیوں کوفیوں نے اتنی بڑی غلطی کی؟ کیا مشکل تھی کوفیوں کو؟ مشکل یہ تھی کہ امام کو بلا رہے تھے اپنی مشکل کے حل کے لیے۔ امام یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ آئے اور وہ امام جو وقت کا امام ہے، ہمارا پورا وجود اس کے لیے ہے، وہ آ کے جو ہمیں کہے گا ہم اس کو پورا کریں گے۔ چھپ کے بیٹھ گئے۔ اور پھر جب کربلا کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ، لوٹا ہوا قافلہ جب کوفے آیا تو یہی کوفی جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، جنہوں نے امام کی دعوت کی، جنہوں نے امام کو لبیک کہا، جنہوں نے امام کو الاجل کہا، جو امام کو بلاتے رہے، جب حسین ابن علی کا سر نیزے پہ دیکھا رونے لگے، رونے لگے۔ جب روئے پتہ ہے کیا ہوا وہاں پہ جناب سیدہ زینب نے کہا اسکت، خاموش، سب خاموش ہو جاؤ۔ اتبقون لاخی، میرے بھائی کے لیے رو رہے ہو؟ میرے بھائی کے لیے جب بلا رہا تھا نہیں آئے، جب مدد کا وقت تھا گھروں میں بیٹھے رہے، جب امام میدان میں تھا تم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے رہے، اب جب امام کا سر کٹ گیا اب وہ سر دیکھ کے روتے ہو؟ نہ، کوئی حق نہیں ہے تمہیں رونے کا، کوئی حق نہیں ہے رونے کا، اب نہیں رو سکتے۔ اور بی بی نے کہا چلو اگر رونا بھی ہے نا تو میرے بھائی پہ نہ رو، اپنے حال پہ رو، اپنے حال پہ رو، میرے بھائی پہ نہ رو۔ اور پھر بی بی کا وہ مشہور جملہ کہا کہ دیکھو میرے بھائی کا سر کٹ گیا پھر بھی بلند ہے، اور تمہارے سر گردنوں سے جڑے ہوئے پھر بھی جھکے ہوئے، جھکے ہوئے تمہارے سر۔ کیا مشکل ہے؟ اس قوم، یہ اہل بیت بلا رہے ہیں، امام حسین بلا رہے ہیں، اہل بیت بلا رہے، نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ امام کا احترام تو کرتے ہیں، امام کو اہل بیت رسول کے طور پہ مانتے تو ہیں، لیکن وہ جو حقیقت امامت ہے، وہ جو مشایعت امامت ہے، وہ جو اطاعت امامت ہے، وہ نہیں ہے ان کے اندر۔ خوب اسی لیے جاتے امام کاظم جب قید میں تھے، یہ جاتے تھے تعویذ لکھوانے، جاتے تھے اپنی مشکل حل کروانے، مولا بیمار ہیں دعا کریں، مولا اولاد نہیں ہو رہی اللہ سے لے کے دے، مولا فلاں کام کرے ہمارا۔ اچھا اپنی حاجتیں یاد ہیں، وقت کا امام جیل میں پڑا ہوا ہے یہی نہیں یاد؟ یہ کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہمارا امام، وقت کا امام طاغوت کے چنگل میں پڑا ہوا ہے اور ہم مل کر اپنے امام کو اس طاغوت کے ہاتھوں سے نکلوائیں؟ نہ، کسی میں جرت نہیں ہے۔ حتیٰ 3 دن تک امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ پڑا رہا۔ مشکل کیا ہے اس قوم کی؟ کیوں نہیں آ رہے اہل بیت کے کہنے پہ؟ اس لیے کہ یہ مانتے ہیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے، ہماری مشکل حل ہو والسلام۔ وہ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، الاجل کہنے والے، امام کو بلانے والے، اب ہم اپنے ضمیروں کو ذرا جھنجھوڑیں۔ ہم یہ جو امام کو الاجل کہہ رہے ہیں، کیا امام کو اپنا مقام دلانے کے لیے یا پھر اپنی مشکلات کے حل کے لیے امام کو بلا رہے ہیں؟ ہم سوچیں اس بات پہ۔ جب لاش گرتی ہے پھر ترانے چلتے ہیں مولا آ جائیں، یعنی یہ مشکل حل کرنے کے لیے ہے نا۔ اگر لاش گرے یا نہ گرے، ہر صورت میں امام کو بلاؤ۔ اگر دنیا مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ مولا موجودہ نظام ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہے، یہ مشکلات ہیں، آپ آ جائیں، نہ۔ اگر دنیا کا ماڈرن ترین نظام آپ کے پاس ہو، اگر دنیا کی بہترین سیاست آپ کے پاس ہو، اگر دنیا کے بہترین حکمران آپ کے پاس ہو، پھر بھی امام کے بغیر نجات نہیں ہے۔ امام پھر بھی ضروری ہے، امامت پھر بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا پہلے یہ نقطہ کہ امام پردے غیبت کے لیے نہیں ہوتے، امام جیلوں کے لیے نہیں ہوتے، امام کربلا کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے کے لیے نہیں ہوتے،
امام امت کی حکومتوں کے لیے ہوتے ہیں، امام امت کے نظام کے لیے ہوتے ہیں، امتوں کو چلانا اماموں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن جب امتیں بے رخ ہو جائیں، جب امتیں اپنے کاموں کے لیے اماموں کو یاد کریں، جب امتیں اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے اماموں کو بلائیں، پھر مفاد تو پورا ہو جاتا ہے لیکن امام کو منصب نہیں ملتا۔ کون سا منصب؟ توجہ کریں، روایت پیش کر رہا ہوں۔ کون سا منصب؟ وہ منصب جس کے لیے امام باقر فرماتے ہیں جب بھی عید کا دن آتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ سنیے نا یہ حدیث، جب بھی عید کا دن آتا ہے امام باقر فرماتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہمارا وجود غمگین ہو جاتا ہے، ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ مولا کیا ہوا؟ کیا کربلا یاد آتی ہے؟ نہ۔ امام حسن کا جنازہ یاد آتا ہے؟ نہ۔ امام حسین یاد آتے ہیں؟ نہ۔ پھر مولا کیا مشکل ہے؟ کیوں آپ کا غم تازہ ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہمارا غم اس لیے تازہ ہوتا ہے کہ وہ جو منصب اللہ نے ہمارے لیے بنایا تھا، وہ جو منبر اللہ نے ہمارے لیے بنایا تھا، وہ جو نظام غدیر میں ہمیں ملا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ طاغوت بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ طاغوت بیٹھا ہوا ہے جہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا، پھر ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اہل بیت، امیر المومنین و امام مہدی جتنے بھی امام ہیں، اگر اپنے آپ کو شیعہ علی کہلوانا ہے تو پھر اپنے پورے وجود کے ساتھ امام کو بلاؤ، تیاری کرو، اور تیاری ایسے کرو جیسے تیاری کا حق ہے۔ فقط الاجل کہنے سے انسان، وہ سبت جعفر نے کیا خوب کہا کہ الاجل تو کہتے ہو، آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہمارے گھروں کی حالت ایسی ہے کہ امام کا استقبال کریں؟ کیا ہمارے بچوں کی حالت ایسی ہے کہ امام کا استقبال کریں؟ کیا ہمارے جوانوں کے رجحانات امام کی طرف ہیں؟ ہم نے کی ہی تیاری؟ اپنے گھر کی حالت دیکھ لیں آپ، میں اپنے گھر کی حالت دیکھ لوں، اپنے ذہن کی حالت دیکھ لوں، میرے ذہن میں سارا دن کیا چلتا ہے؟ اور یہی ذہن لے کر پھر کہتے ہو الاجل، یہی تفکر لے کر پھر کہتے ہیں الاجل۔ پھر کوفیوں میں اور باقیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ کوفیوں نے بھی بغیر تیاری کے، البتہ انہوں نے پھر بھی کچھ تو تیاری کی تھی نا، تلواریں تو نکالی تھی، میدان میں تو آئے تھے، امام کے نائب کے ہاتھ پہ بیعت تو کی تھی نا، انہوں نے کچھ تو کیا تھا۔ ہمارے اندر تو وہ بھی تیاری نظر نہیں آتی۔ اگر امام کو بلانا ہے، اگر امام کی امامت کے لیے تیاری کرنی ہے تو پھر ویسا بننا ہوگا جیسا جناب فاطمہ علی کے لیے ناصر ڈھونڈ رہی تھی، بننا ہوگا ایسا۔ اگر ایسے نہیں بنتے تو پھر تیاری کیا ہے؟ امام کے لیے تیاری کرنی ہے نا، کیا کرنا ہے؟ توجہ کریں آپ، تیاری کا ایک معیار و میلاق اپنا وجود ہے۔ وجود سنوار لیا، ذہن، تفکر، تدبر، معاملات، ہر چیز، جب تک ان کے اندر امام نہیں آتا زمین پہ بھی امام نہیں آئیں گے۔ الاجل آسان ہے، جملہ ہے، منہ سے کہہ دیا کافی ہے نا۔ الاجل منہ نہ کہے، الاجل عمل کہے، عمل کہے کہ یہ الاجل کہہ رہا ہے۔ اور تیاری ہر دم، ہر وقت امام، چل رہے ہو امام، بیٹھ رہے ہو امام، بات کر رہے ہو امام، ذہن میں امام ہو۔ میں مثال دے کے پیش کروں، ایک عورت برقع پہن کے سوتی تھی، سنا ہوگا یہ واقعہ بعض جوانوں نے، میں عرض کروں تیاری کسے کہتے ہیں۔ برقع پہن کے سوتی تھی، کسی نے پوچھا صاحبہ برقع پہن کے کیوں سوتی ہیں؟ کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا میرا امام پردے غیبت میں ہے، اور اگر رات کے وقت کسی وقت امام کی صدا آ گئی کعبے سے، ایسا نہ ہو میں برقع ڈھونڈتی رہ جاؤں۔ یہ ہے تیاری، یہ ہے تیاری۔ کہا ایسا نہ ہو کہ میں برقع ڈھونڈتی رہ جاؤں اور میرا امام چلا جائے، نہ، میں اس لیے برقع پہن کے سوتی ہوں جب امام بلائے فقط اٹھنے کی دیر ہو، فقط اٹھنے کی دیر ہو۔ یہ ہے تیاری۔